بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی؟ کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھیں؟ آج کی ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مستند روایات سے ان سب سوالات کے جوابات دیں گے۔ اصل میں اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل بہت سی ویڈیوز پھیل رہی ہیں کہ جن میں غیر مستند روایات پیش کر کے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھ کر ہم سب اپنی ماں حضرت حوا سلام اللہ علیہا پر برائی باندھ دیتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ دوبارہ کبھی کوئی بھی آپ کو اس موضوع پر گمراہ نہ کر سکے۔ حضرت عبد الرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بن ابی بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھیں۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے یار کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی عورتیں اپنی مسجد میں آتیں اور پھر ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں سے تانک جھانک کرنے لگ گئیں۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسے سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح و شام وہ عورتیں حیض کی کیفیت میں رہیں اور مسجد میں آنا بند کر دیا۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان پر سے ختم ہوا۔ صحیح احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روزے اول سے ہے۔ آئیے اس بارے میں 2 احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلیں۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کچھ کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب میں قائم کیا ہے کہ جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اور اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا گیا ہے کہ حیض ابتدائے تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان روایات کی کہ جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق
पाकीज़ा हुई, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और ममनूआ फल खाया जिससे उनको जन्नत से निकाला गया, और फिर उनको हैज़ और हमल की सज़ा दी गई। और लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने तब फरमाया, मैंने तुझे पाकीज़ा बनाया था लेकिन तूने मेरी नाफरमानी की, इसलिए अब मैं तुझसे खून जारी कर दूंगा। इमाम तिबरी के अलावा बाकी तमाम मुफस्सरीन ने इन रवायात को झुठलाया है और इन रवायात को गैर मुस्तनिद और नाकाबिल कबूल कहा है। हैज़ दरअसल एक तबीयती मज़हर है जिससे हर औरत बलूगत से सने यास तक दो चार होती है और उसको सेहत की अलामत समझा जाता है। इसी हैज़ के खून से ही बच्चे की परवरिश की जाती है। ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। गैर हामिला औरत को अगर हैज़ ना आए तो उसको बीमारी की अलामत समझा जाता है। ये औरत के लिए कोई सज़ा नहीं और ना ही ये बात किसी रवायत से साबित है कि हैज़ औरत की सज़ा है, बल्कि ये एक ज़िम्मेदारी है जो अल्लाह पाक ने इंसानियत की तख्लीक के लिए औरतों पर डाली है। इसीलिए जो औरतें इस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं वो अजर व सवाब की मुस्तहिक हैं। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफ़ा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, मुझे तो लगता है कि औरतें पैदा ही मुसीबत झेलने के लिए हैं। हज़रत आयशा का इशारा हैज़ और हमल की तकालीफ की तरफ था। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, नहीं, बल्कि ये ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए बनी आदम की औरतें आजमाई गईं। इस हदीस की तशरीह में अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फ़तहुल बारी में लिखते हैं कि औरतों की तख्लीक ही अल्लाह पाक ने ऐसे की कि उन्हें हैज़ आए से उन पर पहले दिन से ही लाजिम करार दिया गया। जो औरत इस पर सब्र करेगी तो वो अजर की मुस्तहिक होगी, और जो इसको मुसीबत और बुराई समझेगी तो वो अल्लाह की तख्लीक में ऐब निकालने जैसे गुनाह की मुर्तकिब होगी। उम्मीद है कि अब आप जान चुके होंगे कि ना तो ये कोई सज़ा है औरतों की और ना ही इसे सज़ा के तौर पर हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा पर मुसल्लत किया गया, और ना ही हैज़ बनी इसराइल की औरतों से शुरू हुआ, बल्कि हैज़ व हमल तो अल्लाह पाक की आजमाइश हैं औरतों के लिए, जिनका अल्लाह पाक बरोज़ क़यामत औरतों को अजर अता फरमाएगा। ए अल्लाह पाक, हमारी तमाम बहनों को इस आजमाइश में सब्र व तहम्मुल अता फरमा, हम गुनाहों से दूर हो जाएं और नेक अमाल करते रहें। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा।